السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا کیسا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی رات میں سورہ کہف پڑھے گا اس کے قدم اور آسمان کے درمیان ایک نور ہوگا جو قیامت کے دن روشن ہوگا اور اس کے دو جمعہ کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اس کے دوسری جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا پھر وہ دجال کو بھی پا لے گا تو دجال اس پر مسلط نہیں ہو سکے گا، اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور روشن فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اس کے قدموں سے آسمان تک نور چمکے گا جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہو جائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی وہ 8 دن تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، اگر دجال نکلا تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور صحابہ کرام جمعہ کے لیے صبح سے ہی تیاریاں شروع کر دیتے تھے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو صبح سویرے مسجد میں آتا ہے اور امام کے قریب آ کر کے بیٹھتا ہے، غور سے خطبہ کو سنتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، تجربہ ہے کہ جمعہ کے دن میں خطبہ کے لیے جاتا ہوں تو 8 یا 10 صفیں موجود ہوتی ہیں، اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تب لوگ آتے ہیں۔ یہ بہت ہی بے فکری کی بات ہے، کیونکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ امام صاحب کے جانے سے پہلے مسجد بھر جائے، کیونکہ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتہ جمعہ کے دن جو رجسٹر میں نام لکھتے ہیں وہ رجسٹر پر ہو جاتا ہے، اور خطبہ شروع ہونے کے بعد وہ فرشتہ ان کا نام لکھنا بند کر دیتے ہیں جو خطبہ کے بعد آتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے، جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام راشن کارڈ میں ضرور آنا چاہیے اور سٹیزن شپ میں ہمارا نام ضرور آنا چاہیے، جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے ناگرک میں ہمارا نام ناگرکتا میں آنا چاہیے، تو ایسے ہی جمعہ کے دن جب اللہ کے دربار میں نام لکھا جاتا ہے تو اس میں ہمارا نام ضرور ہونا چاہیے۔ وہ تب ہوگا جب کہ جمعہ کے دن ہم امام کو منبر پر جانے سے پہلے حاضر ہوں گے، اور جب امام منبر پر چلے جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام منبر کے لیے نکل جائے تو نہ نماز ہے، نہ کوئی کلام ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ بات کرنا چاہیے نہ نماز پڑھنا چاہیے۔ قال اللہ اور قال رسول کی جو باتیں آئے ان کو بھی دھیان سے سننا چاہیے، کیونکہ قوم کو تباہ کر دی گئی جو اللہ کے کلام کو غور سے نہیں سنتی تھی، اور سنتی بھی تھی تو اس کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ کر دیا، اور قیامت کے دن بھی وہ لوگ رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے اور بہت زیادہ شرمسار ہوں گے، اور کہیں گے کاش ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے، تھوڑی بھی عقل رکھتے اور عمل کرتے تو آج ہمارے ساتھ یہ نوبت نہیں آتی۔ اور جب پریشانی کو دیکھے گا تو وہ کہے گا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ کہیں گے اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، آج ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے، جہنم کے آگ میں نہیں جلتے۔ تو لہٰذا اللہ کے کلام کو نظر انداز کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں نماز کی فکر کرنی چاہیے، نماز کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ نماز کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے
دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جمعہ کے دن جمعہ کے جو خاص اہتمام ہیں ان کی اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔